لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی، آج کے یہاں کے عزاخانے کی آج نویں مجلس ہے اور یہاں کے عشرے کا عنوان حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داری. اس موضوع پر گفتگو چل رہی ہے اور یقیناً آج ہمیں تکمیل مطالب کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موضوع بھی ہمارا فرق کرتا ہے اور آج نویں مجلس بھی ہے، لہٰذا بہت ساری باتیں اور بہت ساری وہ چیزیں کہ جو ہمیں کہنی ہے، پیش کرنی ہے، عرض کرنی ہے، وہ آپ کی خدمت میں جمع و جور کرنا پڑے گا. کیونکہ آج 9 محرم کی مجلس ہے. حالات حاضرہ میں دل ہم سب کا بے چین ہے کہ عزاداری، تعزیہ داری، ابا عبداللہ پر گریہ و بکا اور امام حسین علیہ السلام کا غم ہمیں منانا ہے. اور سمجھداری اسی میں ہے کہ حکومت اجازت دے، پرمیشن دے، گائیڈ لائن جاری کرے، ورنہ عدالتیں چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ان کو ایک گنجائش باقی رکھنی چاہیے تاکہ کم سے کم وہ نام کی جو ہمارے امام نے ہند آنے کی تمنا کی تھی، اس نام کا بھرم رکھیں تاکہ پوری دنیا میں یہ میسج جائے کہ ہندوستان کے حکمران ابا عبداللہ کی عزاداری سے ایک خاص لگاؤ رکھتے ہیں اور ایک خاص تعلق ہے. اور اگر سازشیں ہوں، پلاننگیں ہوں، منصوبہ بندیاں ہوں، سیاست ہو، یا اگر عزاداری کو سیاست کی بھیٹ چڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے آگے
ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف اور صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ جس نے بھی حسین کی عزاداری کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہا ہے وہ مٹ گیا۔ اور اگر یاد ہو تو نظام الدین کے زمانے میں، مغلوں کے زمانے میں ایسے ہی 10 محرم کے دن جلوس نکلنے پر پابندی تھی، لگائی گئی، لیکن وہ اپنی ریاست میں، اپنے دور حکومت میں اس کو روک نہیں پایا، کیونکہ طریقہ کار بدل گیا۔ کون سا طریقہ؟ کہ معلوم دیا کہ جو 18 سال سے اوپر ہوں گے انہی پر تو مقدمہ کرو گے، انہی کو تو جیل میں ڈالو گے، انہی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو گے۔ لیکن 10 محرم کے دن دیکھا چھوٹے چھوٹے نونہالوں نے تعزیے اپنے سروں پر رکھ کر کے باہر نکلے، اور جس کوچوں بازار سے اور گلی سے یہ گزرتے تھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے زمین اور آسمان مل کر کے گریو بکا کرتے ہیں اور صدائے یا حسین نکلتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ معلوم دیا بڑوں پر نکلنے پر پابندی ہو تو کیا بچے بھی نہیں نکل سکتے؟ یہ صرف میں ایک سرسری طور پر میں نے ایک حوالہ دیا، بہتر یہ ہے کہ یہ بھی نوبت حکومت نہ آنے دے، خود اجازت دے دے، کیونکہ ہمیں اس کرونا وائرس پر، اس موقع پر ہم خود جلوس نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مراجع کرام نے، ہمارے مرجع نے گائیڈ لائن جاری کی، ہمیں بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس طریقے سے عزاداری کرنی ہے، نہیں کرنی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کے اگر آپ دیکھیے تو خود ہمارا لیڈر، رہبر آیت اللہ خامنئی صاحب کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو خود حسینیہ یا حرم امام خمینی میں جو 8 محرم کی مجلس ہوتی ہے، 7 محرم کی جو مجلس ہوتی ہے، آپ ذرا سا دیکھیے کتنے لاکھ کا مجمع ہو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ لیکن اس کرونا وائرس کے چلتے ہم نے دیکھا کہ رہبر معظم عالم با عمل تنہا بیٹھا ہے، ماسک لگائے ہوئے ہے، ذاکر فضائل اور مصائب بیان کر رہا ہے۔ وہیں پر کسی نے ایک جملہ کہا تھا، پتہ نہیں، میں آخری مجلس ہے یعنی اس حوالے سے اس موضوع پر بیان کو سمیٹتے، چونکہ کل شام غریباں کی مجلس ہوگی لہذا وہاں پر فضائل پڑھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ لیکن آج میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سا سوچئے گا کہ جناب قاسم سلیمانی کا مرتبہ کیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ایک چیز کہی گئی کہ ان کی شہادت ہو گئی، شہادت ہونے پر آپ ذرا سا دیکھیے کہ عزا خانے سے ایک عزادار گیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا کہ ان کی حرمت کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک ان کی برتری کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے، میں نہیں جانتا۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ایک قاسم اگر عزاداری میں شامل نہ ہو پائے تو ہو سکتا ہے دوسروں کو بھی موقع نہیں مل پایا عزاداری کرنے کے لیے، قاسم سلیمانی۔ ورنہ یہی 8 محرم کو آپ دیکھیے، اس میں ہی آتے تھے، شرکت کرتے تھے، دیکھتے تھے، لیکن کیا عزت ہے، کیا احترام ہے، یہ اللہ بہتر جانے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات حاضرہ پر جو ہمارے مرجع کہتے ہیں
مراجع کرام کہتے ہیں، جو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں، نائبین امام کہتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بن گیا کہ صاحب ان کا رہبر، ان کا لیڈر، نائب امام، ولی فقیہ، ولی امر مسلمین خود تنہا بیٹھا ہے، ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ مجلسوں کو یوں ہی یہ سوچ کر کے ٹال دیتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ تنہائی میں مجلس کیسے پڑھی جائے گی۔ جیسے میں آن لائن مجلس سے پڑھ رہا ہوں تاکہ زیادہ تر لوگ نیٹ پر آنے کے بعد مجلس سے سنیں، گریہ و بکا کریں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اس کو سماعت کریں، نصیحت حاصل کریں، گریہ و بکا کریں، تاکہ کم سے کم خود بھی محفوظ، دوسرے بھی محفوظ۔ لیکن مظلومیت جب میں نے وہ تصویر دیکھی آقا رہبر کی، تو واقعی ایک رہبر اور اتنا تنہا نظر آیا، مظلومیت چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اب ذرا سمجھیے کہ صرف رہبر کا ایک نمائندہ، ایک لیڈر گیا، اتنی مظلومیت، اور ہم 72 کے لیے کتنے مظلوم ہوں گے؟ حسین کتنا مظلوم ہوگا؟ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں کہ مصائب پر میں آ گیا، لیکن ذرا سا آپ غور کیجئے کہ جو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ انسان سوچتا ہے کہ حالات گزر جاتے ہیں اور تاریخ کچھ نہیں کہے گی۔ آج پھر کہنا چاہوں گا اسی بات کو کہ جو بہت سارے ویڈیو بنا کر کے عوام الناس میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے اجازت مل گئی، کچھ کہہ رہے نہیں ملی، کچھ کہہ رہے تدفین ہوگی، کچھ کہہ رہے تدفین نہیں ہوگی، کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں، تو اس چیز کو ہر انسان یہ سوچے ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم عزاداری کر رہے ہیں اور یقیناً کر رہے ہیں، تعزیہ داری کر رہے ہیں، یقیناً کر رہے ہیں، ہمارے عزاخانوں میں یقیناً تعزیہ سجا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزاخانوں میں تعزیہ سجانے سے اور رکھنے سے کوئی طاقت نہیں ہے جو چھین لے، کیونکہ ہم گھر کے عزاخانے میں رکھ رہے ہیں، اور گھر کے عزاخانے سے پہلے یہ جو ہمارا سینہ ہے یہ خود ایک عزاخانہ حسین ہے، اور ان عزاخانوں سے اگر تم چاہو گے تو جب تک ہماری روح پرواز نہیں کرے گی تب تک تم ان عزاخانوں سے حسین کی تعزیہ کو نہیں نکال سکتے ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ نہیں نکال سکتے۔ اب جب نہیں نکال سکتے تو اب آپ کہیں صاحب ہم تعزیہ کب دفن کریں، کیسے دفن کریں، کیا نہ کریں، تو سب سے اچھا آپشن یہی ہے کہ حکومت خود نئی گائیڈ لائن جاری کر کے اجازت دے دے، اور اگر نہیں دے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے تعزیہ اٹھا کر کے خود لے جا کر کے دفن کریں۔ اور اگر تم یہ بھی اجازت نہیں دو گے تو ہمیں یاد کربلا کا وہ 61 ہجری کا میدان یاد آئے گا کہ جہاں پر حسین کے جسم نازنین کے اثر کئی دن پڑے تھے۔ تعزیہ رکھا رہے گا، عذاب تم پر مرتب ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور تاریخ ذرا سا دیکھیے، میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ حالات حاضرہ کو یہ دیکھیے گا، اور حالات حاضرہ کے مد نظر انسان جا کر کے اپنا وظیفہ جو شرعی وظیفہ ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے کہ ہمارا شرعی وظیفہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارے اپنے اصول کیا ہیں، ہماری اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اپنی شرعی ذمہ داری کو احساس کر لیں تو کبھی بھی حسین مظلوم نہیں رہ سکتا، حسین تنہا نہیں رہ سکتا، حسین جدا نہیں ہو سکتا، حسین کو ہم سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت یہ بھول گئی کہ جہاں پر تم ہمیں 5 آدمی 4 آدمی کو تعزیہ اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو، وہیں پر تم جا کر کے پلٹ کر کے دیکھو کہ تمہارے یہ جو نوجوان ہیں، چاہے CRPF کے ہوں، چاہے RF کے ہوں، چاہے یہ سرکشا بل ہوں، یہ جو سینکڑوں کی تعداد میں اکٹھا ہوتے ہیں تو کیا کرونا وائرس ان کو نہیں لگے گا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟
کیوں؟ اس لیے کہ تم ہمیں 4-5 میں سوچ رہے ہو کورونا وائرس انہی کو ہوگا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں تعزیہ ہوگا یا ہمارے سر کے اوپر تعزیہ ہوگا تو کورونا وائرس ہمارے قریب نہیں آ سکتا ہے. لیکن اتنا ضرور کہیں گے, دیکھ لینا یہ ہسٹری لکھی جائے گی کہ تم جس سرکشا بل پر بھروسہ کر کے یہ سوچتے ہو کہ تعزیے کو نکلنے نہیں دو گے, تو سب سے پہلے انشاءاللہ کورونا کسی کو ہو یا نہ ہو لیکن ان ظالمین کو ضرور لگے گا. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین کی تعزیہ کسی ایرے غیرے کی نہیں ہے, یہ رتبہ حسین کا ہے. اور حسین کی عزاداری کون کون کہتا ہے؟ صرف مسلمان نہیں کہتا, صرف شیعہ نہیں کہتا. آپ آئیے براہمن بھی کہتے ہیں, ہندو بھی کہتے ہیں, دوسری قومیں بھی کہتے ہیں, دوسرے مسلک بھی کہتے ہیں, تعزیہ داری دوسرے بھی کہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں؟ دیکھیے ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے, سب کہتے ہیں. اب اسی کے اوپر ہم ایک مہاماری کا بہانہ کر کے صاحب پابندی لگا دیں تو ہم تو اتنا ضرور کہیں گے کہ آپ دیکھیے آپ نے اپنے دھارمک پروگرام کو انجام دیا یا نہیں دیا؟ دیا. کرونا وائرس کے چلتے آپ نے ساری کنڈیشنوں کا خیال کیا. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ساری کنڈیشنوں کا خیال کر کے ہم بھی اسی چیز پر صرف تعزیے کو دفن کرنے کی اجازت دی جائے. کسی کے پرسے کو روک لو گے, کسی کے غم کو روک لو گے, کسی کی میت کو روک لو گے. آج ہمارے یہاں اگر میت ہوتی تو کیا 4-5 آدمی نہیں جاتے؟ 20 آدمی 21 آدمی نہیں جاتے؟ 10 آدمی 15 آدمی نہیں جاتے؟ جاتے ہیں. تو اب جب عام انسان کی میت میں اجازت ہے, حسین کی میت میں کیوں نہیں اجازت ہے؟ مجھے پھر تاریخ پڑھنا پڑے گا اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ جن لوگوں نے سازشیں کی ہیں اور جنہوں نے حسین کے غم کو روکنا چاہا ہے, جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے, ان کی تاریخیں میں پڑھتا ہوں. میرا طنز کسی پر نہیں ہے, میں ان کی تاریخیں پڑھنا چاہوں گا. نتیجہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ آپ جو سوچ سکتے ہو سوچے گا, کیونکہ میں اپنے بیان کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچ کا ذمہ دار نہیں ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ آئیے ذرا سا ہم چلتے ہیں, تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں. تاریخ میں کیا ملتا ہے؟ تاریخ میں ابن اسیر, اس کی کتاب ہے الکامل. الکامل کے جلد نمبر 3 اس نے تاریخ لکھی ہے. اور یہ کون ہے؟ شیعہ نہیں ہے, اہل سنت ہے. یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ مدارک اور منابع اور ماخذ جو ہیں, اس کا منبع ریسورس جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ اہل سنت سے ہیں. تاکہ آپ ذرا سا سمجھیے گا کہ لوگوں نے حسین کو اپنی نظر میں مٹانے کے لیے کیا 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 اور کیا کیا کرنا چاہا, کیا کیا سازشیں کی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ جو ابن اسیر ہے یہ الکامل میں 40 ہجری کا واقعہ لکھتا ہے, صاف شفاف. سن 50 ہجری کا واقعہ لکھتا ہے, اس کے بعد آ کر کے سن 56 ہجری کا واقعہ لکھتا ہے. دیکھیے جو چیز میں بیان کروں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, حوالہ دے کر کے پڑھوں تاکہ آپ جائیے غور کیجیے گا. یہ لکھتا ہے کربلا تیار کرنے کے لیے اتنے آسان نہیں تھا لوگوں کو ورغلانا. میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, حالات حاضرہ آپ متوجہ رہیے گا. مثلا والی کوفہ جسے آج میئر کہتے ہیں, اس وقت کا سن 56 ہجری کا والی کوفہ جو تھا وہ کون تھا؟ مغیرہ بن شعبہ یا شعبہ. یہ اس وقت کا والی کوفہ تھا. اور جو حاکم شام تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے مغیرہ ابن شعبہ یا شعبہ کو سسپینڈ کر دیا, یعنی معزول کر دیا. اور معزول کرنے کے بعد اس کی جگہ پر دوسرے کو معین کیا کہ صاحب تم جاؤ والی کوفہ بن جاؤ, میئر بن جاؤ. لیکن یہ اتنا دھاکڑ تھا کہ اس کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا. دیکھیے یہ الفاظ میرے ہیں, دھاکڑ کا لفظ.
کہ اس کے سامنے کوئی آیا نہیں. تقریباً 3 یا 4 مہینہ گزر گیا، اور گزرنے کے بعد لوگوں نے کہا ارے تم تو سسپینڈ ہو چکے ہو، اس کے بعد بھی تم والی کوفہ بنے بیٹھے ہو. کہا میں ایک کام کرتا ہوں، میں جاتا ہوں. اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو کہتے ہیں ہم ایک جگاڑ لگاتے ہیں. یہ بھی آیا جگاڑ لگانے کے لیے. کہاں پر؟ شام میں. دیکھیے میں ہسٹری پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ ذہن میں رکھیے گا. ہسٹری میں سن 56 ہجری کی پڑھ رہا ہوں، یعنی آج جو چل رہا ہے وہ 1442 ہجری ہے. یعنی تقریباً اگر دیکھا جائے تو 1392 سال کے آس پاس، یا 1388 سال پہلے کی ہسٹری میں پڑھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا سا غور کیجئے گا. نتیجہ آج آپ کو نکالنا ہے. یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ گیا شام. شام میں حاکم اس وقت کون تھا؟ معاویہ. یہ حاکم تھا. اس نے کہا میں نے سنا ہے تم نے مجھے معزول کر دیا ہے. کہا ہاں. مجھے سسپینڈ کر دیا ہے. کہا ہاں. کہا تم ایک کام کرو. کہا یہ تمہیں حکومت کرتے ہوئے 36 سال ہو گئے، 35 سال 36 سال ہو گئے تمہیں شاشن کرتے ہوئے، اور تمہیں کوئی اس کے آگے فکر نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا تم بوڑھے ہو گئے ہو، کل مر کر کے چلے گئے تو کیا ہوگا؟ یہ میرا جملہ ہے، مر کر کے چلے گئے تو کیا ہوگا. اب یہ جو ابن اسیر تاریخ میں لکھتا ہے، یہ لکھتا ہے تو معاویہ نے پوچھا کیا کرنا چاہتا؟ کہا تم اپنی جگہ ایک کام کرو، یزید کے لیے ایک زمینہ ہموار کرنا شروع کرو، یعنی اپنا جانشین بناؤ. اب ذرا سا سمجھیے گا کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ کس چیز کی ہو رہی ہیں؟ سن 56 ہجری کا یہ واقعہ لکھ رہا ہے. اور یہ واقعہ اس طریقے سے کہ یہ گیا اور جانے کے بعد اس نے چڑھایا. کہا تم اس کو بنا دو. کہا بھائی تمہاری حکومت کہاں کہاں ہے؟ کہا شام میں تم خود بیٹھے، کوفے میں میں ہوں، یعنی جبکہ خود سسپینڈ ہو چکا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد کہتا ہے کوفے میں میں ہوں. کہا پھر؟ کہا مدینے میں مروان ہے، بصرے میں کہا ابن زاد ہے. کہا یہ 4 جگہ، یہ 4 مین تمہارے اڈے جو ہیں تمہارے کنٹرول میں ہیں، اور امت مسلمہ کو کنٹرول کرنے کے لیے انہی 4 اڈوں کے اوپر، یعنی تم شام میں ہو، تمہیں ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی بات نہیں، تم مروان کو سمجھا دو، ابن زاد کو سمجھا دو. اب ذرا سا آپ حالات حاضرہ پر آئیے کہ جب ہم کسی چیز کی سازش کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حکومت کہاں پر ہے میری، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کتنا کرنا ہے، ہم کتنی چیزوں کو انجام دے سکتے ہیں، ہم کتنی چیزوں کو انجام نہیں دے سکتے. تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کیا کیا اس نے چڑھایا. اور چڑھانے کے بعد کہا اب تم ایک کام کرو، مجھے پھر دوبارہ وہیں پر میری جگہ پر معین کر دو، یعنی تو نے مجھے سسپینڈ کیا تھا، مجھے بحال کر دو. معاویہ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے بحال کر دیتا ہوں. ذرا سا ہسٹری پڑھیے گا اور سنیے گا، سمجھیے گا. میں پڑھ رہا ہوں، آپ ذرا سا دھیان دیجیے گا. ابن اسیر الکامل میں لکھتا ہے، کہتا ہے یہ وہاں سے پلٹ کر کے آیا. کہاں پر؟ کوفے میں. اور کوفے میں آنے کے بعد کوفے میں جو سسٹم تھا وہ قبیلئی سسٹم ہے. یعنی اگر قبیلے کے سردار کو آپ سمجھا دیں گے تو پورا قبیلہ آپ کے انڈر میں، اسے کہتے ہیں قبیلئی سسٹم. آنے کے بعد اس نے ابن اسیر کہتا ہے کہ 10 قبیلے کے سرداروں کو اس نے بلایا. کس نے؟ مغیرہ بن شعبہ یا شعبہ، شعبہ اس لیے میں نے پڑھا کیونکہ بعض جگہ پر شین پر پیش لگا ہوا ہے، اور شعبہ اس لیے تاکہ اس کے دونوں نام میں کنفیوژن نہ ہو. آپ غور کر رہے ہیں. اور آنے کے بعد اس نے یہی کہا کہ تم لوگ ایک کام کرو،
اپنی بیٹھکوں میں ایک فضا بناؤ، ہوا پھیلا دو۔ کہا کون سی؟ کہا زین المعاویہ۔ دیکھیے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں کس کے؟ ابن اسیر کے، جو اس نے لکھا ہے۔ اور یہ مغیرہ نے آ کر کے یہ کہا کہ زین المعاویہ، یعنی تم اپنی بیٹھکوں میں معاویہ کا چرچا کرو، فضا سازی کرو، ایک لہر دوڑاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ایک لہر دوڑاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لہر جب دوڑ جائے گی تو جھوٹ بھی سچ، سچ میں سچ جیسا لگنے لگے گا۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا تم بدھ کو جمعرات کہنا شروع کرو، اور جمعرات کو جمعہ کہنا شروع کرو، تو لوگ آج نہیں مانیں گے، کل نہیں مانیں گے، پرسوں نہیں مانیں گے۔ لیکن جب تم جھوٹ کو اتنا زیادہ پھیلا دو گے کہ لوگ سمجھیں گے یہی سچ ہے۔ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں حالات حاضرہ پہ، کتنا جھوٹ آپ کے سامنے ہے؟ میڈیا کے مادھیم سے میڈیا کتنا فتنہ پھیلا رہی ہے۔ میں اور اس سے آگے نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ ذرا سا ان چیزوں کی طرف متوجہ رہیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو حالات حاضرہ ہیں وہ کیا ہے، وہ آج آپ سمجھیے تو اب پتہ چلا کہ کسی چیز کے اوپر اگر ورک کیا جائے تو انسان کے مائنڈ میں وہی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، بیٹھتی چلی جاتی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ معاویہ نے جمعے کی نماز بدھ کو کیوں پڑھوا دی تھی؟ یہ سن 56 ہجری کی مقدمہ سازی تھی کہ جو لہر تھی کہ صاحب لہر لہر لہر، آج میں وہ نام نہیں لے سکتا، ورنہ آپ ذرا سا دیکھیے کہ آج ہمارے یہاں پر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارا مشن پورا کرنا ہے اور تم ہمارے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ کام تو سن 56 ہجری میں یہ مکار جو شام میں بیٹھا تھا اس نے انجام دیا، اور جب اس نے انجام دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جمعہ کب ہو گیا؟ بدھ کے دن ہو گیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا؟ نہ، اعتراض بھی نہیں کیا، آسانی سے بدھ کے دن جمعہ پڑھ لیا۔ آج ہم جب میڈیا کو دیکھتے ہیں، بعض چینلوں کو دیکھتے ہیں، وہ اتنا زیادہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اتنا زیادہ ریومر اڑاتے رہتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس اسی چیز کو کیا سمجھنے لگتی ہے؟ سچ سمجھنے لگتی ہے، اور اس سچ کے اوپر مہر لگانے کے لیے چند وقتہ اور پروقتہ بلائے جاتے ہیں کہ تم سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو، جھوٹ کو سچ بنا کر کے پیش کرو، سچ کو جھوٹ بنا کر کے پیش کرو، اور تمہیں اس کے عوض میں اتنا پیسہ ملے گا۔ اب ذرا سا میں تاریخ پھر پڑھیے، میں پڑھوں مولانا علمدار، پھر کہہ رہا ہوں، مولانا علمدار تاریخ نے اسیر کی لکھی ہوئی الکامل پڑھ رہے ہیں، جلد نمبر 3 سے۔ اب ذرا سا غور کیجیے۔ اب جب مغیرہ نے یعنی پوری مقدمہ سازی کر دی اور ان سے یہ کہہ دیا کہ زین المعاویہ، یعنی اپنی بیٹھک میں ایک لہر چلاؤ، کس کی؟ معاویہ معاویہ معاویہ، اتنا کہو کہ لوگ اس کے علاوہ دوسرا نام کیا کرنا چاہیں، بھول جائیں۔ اور شام میں لوگ جانتے تھے کہ شام کے لوگ کیسے تھے کہ اگر ان کو ایک مرتبہ ہڑکا دیا جاتا، یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ بتاؤ دن ہے، تو کہتے ہیں تم جو کہہ رہے ہو دن ہے تو دن ہے، اور اگر تم کہہ رہے ہو رات ہے تو رات ہے، اور اگر تم یہ اونٹنی کو کہو اونٹ ہے تو ہم کہہ دیں گے اونٹ ہے، اور اگر تم کہو گے اونٹنی ہے تو ہم اونٹنی۔ یعنی ان کا اپنا سینس نہیں تھا۔ آج بھکتی اگر لفظ بدل دیے جائے، یہی لباس تو پہنے ہوئے، وہ آنکھیں نہیں کھول رہی ہے ہو کیا رہا ہے، اس کو جو سمجھایا جا رہا ہے ڈاٹا فٹنگ وہی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب ذرا سا آپ بتائیے، یہ مغیرہ نے تیار کیا 10 آدمیوں کو، اور اپنے بیٹے جس کا نام تھا موسیٰ بن مغیرہ، اپنے بیٹے کو معاویہ کے پاس یہ 10 سردار جو کوفہ کے تھے بھیج دیا، اور کہا صاحب یہ آئے ہیں اور یہ آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، اور آپ جیسا کہیں گے یہ ویسا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ معاویہ نے، آپ جانتے ہیں جب ہم لوگ مکاری کہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کتنا بڑا مکار ہے، ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ کتنے میں لائے ہو؟ آپ غور کیجئے گا، کتنے میں لائے ہو؟
آپ غور کر رہے ہیں، معاویہ نے موسیٰ بن مغیرہ کو اپنی طرف کھینچا اور کھینچنے کے بعد کہا یہ بتاؤ ان کا سودا کتنے میں کیا ہے؟ میرے الفاظ نہیں ہیں، مجھے مت پکڑیے گا، تاریخ ابن اسیر کی لکھی ہوئی الکامل جلد نمبر 3 کی بات ہے۔ کہا کتنے میں سودا کیا؟ یہ بھی چالاک تھا، مکار کا بیٹا مکار ہی تو ہوتا ہے، چالاک تھا۔ کہا 30,000 درہم میں، کہا 30,000 کی درہم میں۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 30,000 درہم میں جب اس نے سودا کر لیا تو ہوا کیا؟ ہوا یہ، کہا 10 آدمی۔ اب جب 10 آدمی ہیں، کہا ارے تم لوگوں نے 3,000 روپے میں اپنے دین کا سودا کر لیا۔ یعنی یہ کس کے الفاظ ہیں؟ معاویہ کے، جس کو نقل کیا ہے کس نے؟ ابن اسیر نے۔ یعنی آج آپ ذرا سا سوچئے کہ اس وقت 3,000 درہم بہت ہوا کرتا تھا اس وقت میں، اور آج ہم حالات حاضرہ پر ذرا سا آپ نظر رکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے دین کا سودا کہیں ایک بیڑا پان کے اوپر کر جاتے ہیں، کہیں ایک پلیٹ بریانی کے اوپر کر جاتے ہیں، کہیں معلوم دیا ایک طرف کا ہمیں ٹکٹ دے دیا گیا ہم اس پہ کر گئے، یا معلوم دیا کسی ٹی وی کے شوز میں پہنچ گئے 5,000 روپے مل گئے تو اس پہ ہم نے کر لیا۔ تو اب جو لوگ وہاں پر جا کر کے وقتہ اور پروقتہ بنتے ہیں اور دین کے سودا داری کرتے ہیں اور اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہیں تم وہی کردار تو نہیں نبھا رہے ہو جو مغیرہ نے نبھایا تھا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے، اس کو ذرا کھول دو۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ اس چیز کو غور کیجئے، سمجھیے۔ لیکن جب یہی چیز مدینے میں ہوئی تو آپ جانتے ہیں مدینے میں کیا ہوا؟ مدینے میں جیسے ہی مروان نے کہا صاحب زین المعاویہ، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہوا پھیلانا چاہتے ہیں۔ کس چیز کی؟ کہا اس چیز کی صاحب فائدہ حاصل ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک لہر دوڑانا چاہتے ہیں۔ تو وہاں پر جو بھڑکا، آپ جانتے ہیں کون بھڑکا سب سے پہلے؟ خلیفہ اول کا بیٹا عبد الرحمن بن بکر سب سے پہلے اس نے اعتراض کیا مروان کے اوپر۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ اسی تاریخ میں۔ دیکھیے میں حق بیانی کر رہا ہوں اور حق تلفی نہیں کرنا چاہتا کسی کی، اور حق کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے آسانی سے آج کے حالات حاضرہ کو نہ سمجھایا جا سکتا ہے نہ پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر پچھلی تاریخیں اٹھا کر کے دیکھی جائیں تو پچھلی تاریخوں کے سانچے میں اگر آج کے دور کو رکھا جائے گا تو آسانی سمجھا جا سکتا ہے کون دین فروش ہے اور کون دین کا بچانے والا ہے، بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ اب ذرا سا غور کیجئے۔ اب اس کے بعد اعتراض کیا اور مروان کے اوپر یہی کہا یہ بتا دے کیا تو نے امامت اور خلافت کو ختم کر کے ملوکیت چلانا چاہتا ہے، بادشاہی اور سلطنت کا نظام لانا چاہتا ہے؟ اور اس کے بعد خود جبکہ یہی عبد الرحمن بن بکر یہاں پر اعتراض تو کرتا ہے جبکہ مولا کائنات کے سامنے لڑنے کے لیے یہ سب آ چکے تھے، جنگ جمل میں نام ملتا ہے، اور اس کے بعد خود ان کی بہن ام المومنین حضرت عائشہ انہوں نے بھی خوب مخالفت کی۔ کس کی؟ شام میں بیٹھے ہوئے حاکم کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کی طرف غور کیجئے، اور یہی کہا کہ تو غلط کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا معاہدہ جو حسن کے ساتھ، اب یہاں سے میں پڑھوں، یہاں پہ اس تاریخ میں نہیں ہے، دوسری تاریخوں میں ہے، یعنی جو حسن کے ساتھ تیری صلح ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ تو اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں معین کرے گا، لیکن یہاں پر تو یزید کو لانا چاہ رہا ہے، اس کا مطلب اہل بیت کے حق کو ضائع کرنا چاہ رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟
ضائع کرنا چاہ رہا ہے۔ آج آپ ذرا سا بتائیے، اگر میرا بیٹا کسی پوسٹ کے اوپر پہنچ جائے یا میرا بیٹا کسی حکومت کی کرسی کے اوپر آ جائے تو بیٹا میرا چاہے گا کہ جو اس کی اولاد ہو وہ بھی اسی کی جگہ پر آ کر کے ایک اچھے پوسٹ کے اوپر اور ایک اچھے مقام کے اوپر آ جائے، اور اس کے لیے چاہے اسے کتنے بھی تانے بانے بننے پڑیں، چاہے جتنی بھی خیانتیں کرنی پڑیں، اور اگر وہ حق بجانب آتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ کسی کی حق تلفی کر کے آتا ہے تو آپ جانیے یہی معاویہ نے کیا۔ اب جا کر کے مسلمانوں کے لیے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں اور حق کو جاننا چاہتے ہیں، وہ آن لائن مجلسیں چل رہی ہیں، بیان چل رہا ہے، کہہ رہا ہوں جا کر کے سوچنا کہ ام المومنین کا قاتل کون تھا۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ ام المومنین کو کیوں قتل کرایا گیا تھا۔ میں نے پڑھ دیا، انہوں نے اعتراض مدینے میں کیا تھا، سمجھ رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ جا کر کے تم سرچ کرنا اور تلاشنا تمہاری کتابوں میں لکھا کیا ہے، تب کہنا عشرہ مبشرہ میں کون ہے، تب کہنا کاتب وحی کون ہے، تب دیکھنا خائن کون ہے، تب دیکھنا رسول کا قاتل کون ہے، ان کے اہل بیت کا قاتل، تب سمجھ میں آئے گا، تب سمجھ میں آئے گا حسین کا غم کیوں ہے۔ اس لیے کہ یہ حسین کے اوپر جو گریہ و بکا ہم کرتے ہیں، یہ ظلم کے خلاف ایک آندولن ہے جو ہم ہر سال برپا کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں۔ دشمن اسی لیے تو تھراتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے حسین کی عزاداری کو رواج دے دینا۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ جو مسلمان کی بعض گورنمنٹ ہیں کہ جو آ کر کے اپنے کو حکومت اسلامیہ تو کہتی ہیں، لیکن آئیے ذرا سا میں بتاتا ہوں، پاکستان میں آرمی کی اسکول میں بم بلاسٹ ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ گولیاں چلی تھی نہیں چلی تھیں؟ بچے شہید ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ صحیح ہے نا؟ اس دن کو یہ لوگ بلیک ڈے تو مناتے ہیں، یوم سیاہ۔ ایک عام انسان کا بچہ مر گیا، تم نے بلیک ڈے کا نام دے دیا، اور بدبختوں تمہارے رسول کا نواسہ اگر شہید کر دیا جاتا ہے تو تم کہتے ہو یہ بدعت ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے سوچنے کے لیے۔ چاہو مسلمان سوچو، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوتے ہو، اسی نبی کا نواسہ ہی تو یہ حسین ہے۔ کون ہے؟ اتنا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ اب اس کا مطلب یہ ہے، یہ کہیں نہ کہیں آ کر کے اس لیے حسین کی تعزیہ داری کے اوپر بینڈ لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ہم حسین کے تعزیہ داری میں، حسین کی ماتم داری میں حسین کے فضائل اور مصائب پڑھتے ہیں تو یہی پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ بتاؤ حسین کون تھے، تو ہم کہتے ہیں رسول کی بیٹی کا بیٹا تھا۔ اب جب کہا جاتا ہے ان کا قاتل کون ہے، تو یہ کہا جاتا ہے جو کاتب وحی تھا اس کے بیٹا قاتل تھا۔ تو اب ان کی سمجھ میں آئے گا کہ کتنے بھی صحابہ جو کربلا میں موجود تھے اور قاتل حسین میں شامل ہوئے، تو اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کو لگاؤ حسین سے نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ کو بچانا چاہتے ہیں تاکہ کردار مشکوک نہ ہو۔ ہم یہی کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آل رسول چاہیے، ہمیں آل محمد چاہیے، ہمیں محمد کا گھرانہ چاہیے۔ اب تمہیں جس کو بھی بچانا ہوگا تم بچاتے رہنا، اس لیے کہ ہم نے 1400 سال سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کے تا قیامت سولی پر چڑھا بھی دیے جائیں گے، پھر بھی حسین کا ذکر نہیں رکے گا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کر رہے ہیں؟ یہ ہے بیک گراؤنڈ جو تیار کیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ابن زیاد بصرے میں تھا، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا، وہ تو پورا بنا بیٹھا ہی تھا۔ تو زیادہ جو پرابلم تھی وہ کہاں پر تھی؟ مدینے میں۔ اور مدینے میں مروان کو اعتراض کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد جب وہاں پر موجود اشخاص نے کہا حسین سے بھی بیعت لے لو، تو حسین نے کیا کہا تھا؟ یبن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے۔ اس کے بعد ایک جملہ اور ملتا ہے، ایک کو جو کہا تھا یبن زرقا، اے نیلی آنکھ والی عورت کے بیٹے۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک کنایا تھا جو امام نے اس کی اوقات دکھا دی کہ تو کیا سمجھتا ہے، تیری ماں کون تھی، تو مجھ سے بیعت لے گا، تو کیا سمجھتا ہے؟ اور اس کے بعد کہا مثلی لا یبائی مثلو، مجھ جیسا اج جیسے کی، اور اس کے بعد کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہاں پر جو حالات حاضرہ آج کے ہیں وہی حالات حاضرہ اس وقت کے پڑھیے اور اس وقت کا کردار آج آ کر کے ملائیے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ حالات حاضرہ ہے کیا، حسین کے غم ہے کیا، تعزیہ داری ہے کیا۔ تو یہ جو ظلم کے خلاف جو ہمارا آندولن 1400 سال سے چھڑا ہوا ہے، اس کو نہ کوئی دبا پایا ہے نہ دبا سکتا ہے، اور یہی حسین کی عزاداری کا مقصد ہے۔ تم ہمیں قتل تو کر سکتے ہو، میثم کو سولی پر چڑھا سکتے ہو، زبان کو گدی سے کھینچ سکتے ہو، لیکن تم ذکر سید الشہداء تم مٹا دو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب نے یزید کے منہ پر سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہہ دیا تھا، یا یزید، اے یزید، اگر تو چاہے گا میرے ذکر کو مٹا دے، واللہ قسم خدا کی تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بی بی کی قسم تھی، مضبوط ارادہ تھا، خدا پر یقین تھا کہ جس نے اتنا بڑا فاجعہ، اتنا بڑا حسین کے ساتھ ذاتی پورے کنبے کو شہید کر دیا، پورے کنبے کو خاک میں ملا دیا، خون میں غلطہ کر دیا، لاشیں ایسے ہی چھوٹے رہ گئے، لیکن زینب کا یقین کتنے عروج پر تھا، کہا تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ تو اسی ذکر کو اس وقت سے لے کر کے آج تک، اور آپ بتائیے زینب نے سب سے پہلی مجلس کہاں برپا کی؟ خود اسی ظالم کے گھر میں۔ کمال ہے، جو بیعت لینا چاہتا تھا، جس نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ صاحب ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اور کیا؟ حسین نے کہا سر تو لے سکتا ہے، بیعت نہیں لے سکتا، سر کاٹ سکتا ہے، لیکن کاٹنے کے بعد بھی میں نیزے پر تلاوت کر کے بتاؤں گا میں مرا نہیں ہوں۔ تم کیا سوچتے ہو سر و تن میں جدائی کر دو گے تو سمجھ لو گے میں مر گیا؟ نہیں، قسم خدا کی تم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتے ہو۔ آج کے محرم ہے، ورنہ میں پڑھتا ہی ایسا رہوں گا، چونکہ آج 9 محرم فضائل کی آخری منزل تھی، مجھے بیان بھی سمیٹنا تھا، لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے، آج 9 محرم ہے۔ 9 محرم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 9 محرم کو مصائب جو پڑھے جاتے ہیں، کس کے پڑھے جاتے ہیں؟ شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ حسین، آپ نے اکبر کو اتنی آسانی سے بھیج دیا؟ اور جب زیارت کرنا چاہتے تھے تو اکبر کو دیکھ لیتے تھے؟ شاید حسین یہی جواب دے کہ میں پیغمبر کی شبیہ کو اس لیے بھیج رہا ہوں، شاید یہ ظاہر میں کلمہ گو تھوڑا سا بیدار ہو جائیں اور ان کے سامنے تصویر مصطفیٰ آ جائے تو شاید میرے قتل سے باز آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی ضمیر کب جاگ جائے پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسے ظالم و جابر تھے کہ انہوں نے فرزند مصطفیٰ کو کیا، تصویر مصطفیٰ کو بھی خون میں ایسے ملایا ہے کہ ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں برداشت کر سکتے؟ آپ اکبر کے اوپر رونا چاہتے ہیں نا، روئیے، اس لیے کہ اکبر کون؟ جس کو شہزادی زینب نے 18 سال پالا تھا۔ تاریخ یہی کہتی ہے نا، 18 سال اکبر کو پالا تھا، اور یہی کہا تھا کہ میرا ارمان ہے اکبر میں تیرا بیاہ کروں، شادی کروں۔
کون پھوپھی ہے کہ جس کو ارمان نہیں ہوتا ہے؟ لیکن جیسے ہی حسین نے یہی تو کہا تھا، بیٹا اکبر جانا چاہتے تو جاؤ، چلے جاؤ، لیکن اس کے بعد حسین نے یہی کہا، پروردگارہ گواہ رہنا، میں اسے بھیج رہا ہوں جو شبیہ میں، شکل میں، صورت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں میرے نانا کے مشابہ تھا۔ اے پروردگارہ گواہ رہنا، جب میں اپنی نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا نا، تو میں اکبر کی زیارت کر لیتا تھا، اور اس کے بعد اکبر کا بھیجنا حسین کے لیے سب سے مشکل ترین مرحلہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے جب بھیجا ہے تو آپ جانتے ہیں کیسے بھیجا ہے، میں پڑھ نہیں پاؤں گا، اس لیے کہ اکبر کی جوانی 18 سال کا جوان جا رہا ہے، اور وہ کڑیل جوان وہ پھوپھی کیسے بھیجے ہوگی، میں نہیں اس چیز کو ذکر کر سکتا، لیکن حسین کا درد ضرور پڑھ دیتا ہوں کہ جب حسین نے اپنے بیٹے کو رخصت کیا ہے تو ایک مرتبہ کہا، یا بنیا مہلن میلا، اے میرے لال اکبر، ارے جب میرا اور تمہارا سامنا ہوتا رہے تم مڑ مڑ کر کے دیکھتے رہنا تاکہ میں تمہاری زیارت کرتا جاؤں۔ اے اکبر کے والد، اتنا تو آپ نے کہہ دیا نا، لیکن اب آپ اکبر کے پیچھے دوڑ کیوں رہے ہیں؟ کیوں جیسے ہی اکبر نے گھوڑے کو مہمیز کیا نا، ایڑ لگائی، اکبر میدان میں جانے والے تھے، جیسے کسی کے گرنے کی آواز آئی، پیچھے دیکھا، ارے بابا آپ کیسے، آپ کیوں آ گئے؟ کہا، بیٹا کاش تو صاحب اولاد ہوتا۔ اللہ اکبر، حسین نے یہی تو بتایا، اکبر کاش تو صاحب اولاد ہوتا، ارے تجھے پتا چلتا اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ میں کہوں گا حسین آپ کا بیٹا جا رہا ہے نا، اس لیے آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں، تو شاید حسین کہیں، ارے میں اس لیے پریشان نہیں ہو رہا ہوں بلکہ شبیہ رسول چلا گیا۔ اللہ اکبر، بس 2-4 جملے اور سن لیجئے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ماں جسے لیلا کہتے ہیں، لیلا کیا ہو گئی؟ اس نے مصلی بچھایا خیمے میں جا کر کے، اس لیے کہ جب مصلی بچھایا نا تو ایک مرتبہ لیلا نے کہا، اے فضہ تم جا کر کے در خیمہ پر کھڑی ہو جانا، اور کھڑی ہونے کے بعد میرے آقا کے چہرے کی زیارت کرتے رہنا، اس لیے کہ جوان بیٹے کا مسئلہ ہے، اب جیسے ہی چہرہ متغیر ہوگا نا تو تم آ کر کے بتا دینا۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ حسین نے فضہ سے کہا، فضہ میرا اکبر بہت مشکل میں ہے، جاؤ ماں سے کہہ دو دعا کر دے، اس لیے کہ میرا اکبر پلٹ آئے، میں آخری دیدار کر لوں۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے ام لیلا نے اپنے دامن کو اٹھایا ہوگا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ اکبر پلٹے، اور پلٹنے کے بعد آئے، کہا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، ذرا سا پانی مل جاتا تو میں دشمن کو بتا دیتا کہ ہاشمی گھرانے کا شیر کیسا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حسین نے کیا کہا؟ کہا بیٹا اپنی زبان ارے میرے منہ میں دے دو، قسم خدا کی ہمیں حسین کی پیاس کا پتہ نہ چلتا، شاید اکبر کا واپس آنا ارے یہی فلسفہ رکھتا ہے کہ حسین کی پیاس اور تشنگی کا اندازہ ہو جائے۔ ارے جیسے ہی اکبر نے حسین کے منہ میں اپنے زبان کو دیا، کہا بابا ارے آپ کے منہ میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ اب اس کے بعد حسین نے کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ حسین نے اپنی انگوٹھی دی، انگوٹھی دینے کے بعد منہ میں نگ کو رکھ دیا، کہا بیٹا جاؤ تمہارا دادا جام کوثر سے سیراب کرے گا۔ اللہ اکبر، آپ کو اکبر کا ماتم کرنا ہے نا، آپ یہاں پر میری مائیں اور بہنیں اور جو آن لائن سن رہی ہیں مجلسیں وہ بھی سن رہی ہوں گی۔ ارے آپ جانتے ہیں نا اکبر جب آیا ہے تو اکبر کتنا خوبصورت تھا، اندازہ نہیں لگا سکتے، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ جب اکبر کربلا کے میدان میں آئے ہیں نا تو لڑتے ہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ آپ نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا، لیکن 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کب تک لڑتا؟ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ زمین کربل پر گرا ہے، اور گرا بھی کیسے؟ ایک شکی نے
ایک نیزہ کھینچ کر کے مار دیا۔ اب جب مارا وہ نیزہ اکبر کے سینے میں لگ گیا، اور نیزہ کیسے لگا؟ اب اکبر جب زمین پر آئے کہا یا ابتا ہو علیکہ منی السلام، اے بابا اکبر کا سلام قبول کیجئے۔ آپ جانتے بس آخری جملہ سن لیے، میں نے مصائب پڑھ دیا، آپ نے گریہ کر لیا، صدائیں بلند ہو گئیں، اللہ آپ کو جزا دے، جزائے خیر دے، اس لیے کہ اکبر کا مصائب پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن میں کہوں گا اکبر کے پاس حسین گھٹنیوں کے بل چلا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کھڑے ہو کر کے آئے، گھٹنیوں کے بل آئے، اور آنے کے بعد اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پہ رکھا۔ بیٹا ارے تو تڑپ رہا ہے، بتا تکلیف کیا ہے؟ کہا بابا تکلیف کچھ نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نیزہ جو ہے میرے سینے میں چبھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اکبر بہت تکلیف میں تھے نا، حسین سے دیکھا نہ گیا۔ کہا اے اکبر تو ساقی کوثر کا پوتا ہے نا، علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے نا، ذرا سا صبر سے کام لینا۔ اب حسین نے خود اپنے بابا کو آواز دی، اے مشکل کشائے دو جہاں، ارے نجف سے آؤ، اس لیے کہ جوان کا سینہ ہے، نیزے میں کی انی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب جیسے ہی حسین نے اس انی کو پکڑا، نکالنا چاہا، یا علی مدد کہا، ارے اکبر کا سینہ باہر آ گیا۔ حسین تڑپ گئے، اے میرے لال میری نظروں کے سامنے دم توڑ دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَيْهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَفَاطِمَةَ وَأَبِيهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما دینا۔ پروردگارہ ہمارے ان آنسوں کے طفیل میں جتنے بھی مومنین مومنات یہاں پر موجود ہیں، وہ لوگ جو آن لائن مجلس کو سن رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کو تمام آفات سے، مصیبات سے، کرونا وائرس سے، مہاماری سے محفوظ فرما دینا۔ دشمن کے شر سے، ان کے اشرار سے، ان کی سازشوں سے، ان کی پلاننگوں سے محفوظ فرما دینا۔ پروردگارہ حسین کی تعزیہ ہمارے عزاخانوں میں رکھی ہوئی ہے، پروردگارہ اس کی تدفین کے لیے موقع فراہم فرما دینا۔ مولا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا، میری آنکھوں کے تارے، اے میرے پیارے علی اکبر، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا، جواں کی لاش پہ یہ بین کرتی رہ گئی مادر، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا، دل مادر میں 18 برس سے یہ تمنا تھی، میں اپنے ہاتھوں سے ایک دن تجھے دولہا بناؤں گی، تیری دلہن کو میں اپنے کلیجے سے لگاؤں گی، جو منت مانی ہے میں نے وہ سب منت بڑھاؤں گی، مگر کیا تھی خبر روؤں گی میں تیرے جنازے پر، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا
بڑے ارمان تھے دل میں، بہت کچھ میں نے سوچا تھا، بلائیں لے کے آنکھوں سے لگاؤں گی تیرا سہرا، تیری بارات جب گھر سے چلے گی اے میرے بیٹا، تو میں عباس سے کہہ دوں گی پرچم کا کرے سایہ، مگر نہ جانے کس نے بد نظر ڈالی تیرے اوپر، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا، مجھے پردیس میں تقدیر نے یہ دن بھی دکھلایا، میں زندہ رہ گئی اور مر گیا کڑیل جواں بیٹا، میری آنکھوں سے اے اکبر دکھائی کچھ نہیں دیتا، میں دیکھوں بھی تو کیسے دیکھوں تیرا چاند سا چہرہ، ارے ٹوٹا ہے غم کا آسماں دکھیاری مادر پر، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا جواں فرزند کو ماں باپ سے خالق نہ چھڑوائے، یہ منزل وہ ہے کہ دشمن کی آنکھوں میں بھی اشک آئے، کسی کا نوجواں بیٹا سینہ سینے پہ نہ کھائے، ضعیفی میں جواں بیٹے کی میت باپ نہ لائے، ہمیں قسمت نے دکھلایا قیامت خیز یہ منظر، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا، جواں کی لاش پہ یہ بین کرتی رہ گئی مادر، تیرا سہرا، تیرا سہرا نہ دیکھا، تیرا سہرا نہ دیکھا۔